كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ یہ جنت سے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بہن بھائیو، میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں، دنیا آئیڈیل لائف نہیں، یہ پیپر ہو رہا ہے سب کا، کسی نہ کسی شکل میں ہم سب اللہ کو امتحان دے رہے ہیں، اور پھر ایک دن یہ پیپر چھن جائے گا۔ جیسے امتحان دیتے ہیں تو 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو ہی وہ ٹرن ہوتا ہے تو پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ ہماری ٹرن ہے موت، موت کے ساتھ ہی ہم سے یہ زندگی کا پیپر چھین لیا جائے گا۔ جو اس پہ لکھا ہے وہ اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرا بندہ یہ پڑھ لے پیپر اپنا، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے، وہ تیرا اللہ حساب کرنا بہت جانتا ہے۔ کچھ خوش قسمت ہوں گے جن کے پیپر اچھے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، کچھ بدقسمت ہوں گے جن کے پیپر برے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور مزے کرو، اللہ کی قسم اپنی مرضی کی یہاں کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مالک ہو، قارون کے خزانے ہوں۔ یہ دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ اپنی مرضی ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی۔ یزید بن عبد الملک 3 بر اعظم پہ حکمران تھا، عبد الملک کا بیٹا، اس کے بعد ولید آیا، اور اس کے بعد سلیمان آیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آئے، پھر عبد الملک کا بیٹا یزید آیا۔ تو وہ ایک دن کہنے لگا کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کی زندگی مزے کی نہیں ہوتی اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار نہیں سکتے؟ میں آج کا دن مزے سے گزاروں گا اور اپنی مرضی سے گزاروں گا، اور حکم دیا کہ محل کے دروازے سب بند کر دو اور مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے، حکومت کی، بغاوت کی، کسی چیز کی مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے۔ اور اس کی ایک باندی تھی حبابہ، وہ بہت حسین تھی، اس کو وہ لے کر اپنے محل میں بیٹھ گیا کہ آج کا دن میں حبابہ کے ساتھ مستی کروں گا۔ تو باتیں کرتے کرتے اس کو اپنی گود میں لٹا لیا، اور انگور پڑے تھے تو ایک دانہ اٹھاتا اور اس کے منہ میں ڈال دیتا، اس کو کھا لیتی، پھر دوسرا دانہ اٹھاتا اس کے منہ میں ڈال دیتا۔ اس طرح کی ایک مزے کی شکل بنی، پھر ایک دانہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تو اس کے حلق کے اندر جا کے پھنس گیا، تو اس کا کھانسی، سانس کھڑا، وہ دانہ نہیں نکلا، اور یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اور اس کا مرضی سے گزارنے والا دن سب سے زیادہ اس کے لیے خوفناک دن بن گیا۔ اتنا غمگین ہوا، 3 دن تک اس نے اسے دفن نہیں کرنے دیا، اس کی لاش سامنے رکھ کے بیٹھا رہا۔ تیسرے دن اس میں بدبو پڑنے لگی اور جسم گلنے لگا، تو پھر زبردستی اس کے رشتہ داروں نے، اس کے بھائی ہشام نے اسے چھین کر اس کو دفن کیا۔ تو مرضی کی زندگی یہاں نہیں، آگے ہے، جہاں یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وہاں موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، غریبی ختم، فقر ختم، غم ختم، دکھ ختم، ہر قسم، نیند ختم، نیند بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جاگتے رہیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی پھل پیش کیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو اس کے مشابہ تھا جو پہلے کھایا تھا۔ تو اس پر میں آپ کو حدیث سے وضاحت کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں اس آیت کے ذیل میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے میاں بیوی سارے تختوں پر، تو دروازے پر دستک ہوگی اور ایک فرشتہ، نوکر دروازہ کھولے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا تھال لے کر، اور تھال کے اوپر ایسے کپڑا ہوگا، وہ کہے گا اپنے مالک سے اجازت دو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا بھی جنتی سے اجازت لے کے اندر داخل ہوگا۔ یہ عزت و جلال و کمال کی بات۔ یہاں تو آج بادشاہ ہوتا ہے، کل پھانسی چڑھ جاتا ہے۔ تاریخ پڑھو کیا حال ہوا لوگوں کا۔ وہ اجازت دے گا تو آ کر اس کے سامنے ایسے تھال پہ رکھے گا، کہا جی یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ جب وہ ایسے اس سے کپڑا اٹھائیں گے تو کہیں گے او بھائی یہ تو ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ایک ٹکڑا اس میں سے لے کر آپ چکھیں۔ تو بیگم صاحب بھی بیٹھی ہیں، میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو وہ اس کو کاٹنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہاتھ لگائیں گے، وہ کٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو منہ میں ڈالیں گے۔ بیگم نے بھی ڈالا، خامن نے بھی ڈالا۔ تو اگر میرے نبی نے فرمایا اس کی جنت میں، یہ آگے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ویسے تو کروڑوں شروڑوں کی وہاں کوئی گنتی نہیں ہے، لامحدود ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ مزہ الگ ہے۔ ہم ابھی افطاری میں چاٹ بنے گی، ہر گھر میں بنے گی، تو جب وہ 4 5 6 چیزیں ملتی ہیں تو وہ
ذائقہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اس کو منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں جتنے پھل ہیں ہر پھل کا ذائقہ الگ 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 اس ایک لقمے میں اللہ انہیں محسوس کروائے گا۔ پھر آواز آئے گی وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، میرے بندے یہ اس کے مشابہ تھا، یہ وہ نہیں تھا جو تم کہہ رہے تھے۔ اور پھر مزے کی بات اس سے اگلی کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے مادی نعمتوں میں، اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے مادی نعمتوں میں۔ تو یہاں ہم سب پیشاب پخانے میں بھرے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیشاب بھی لگا ہوا ہے، پخانہ بھی لگا ہوا ہے، بیماری بھی لگی ہوئی ہے، موت بھی لگی ہوئی ہے، بڑھاپا بھی لگا ہوا ہے۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تمہاری بیویاں ہوں گی پاکیزہ، نہ وہاں کوئی حمل ہوگا اور نہ وہاں کوئی ولادت ہوگی، اور نہ بڑھاپا آئے گا، نہ رنگ بدلے گا، نہ روپ بدلے گا، نہ جوانی ڈھلے گی، نہ غم سے پریشانی آئے گی، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ انزائٹی ہوگی، خوشیاں خوشیاں پاکیزہ خوشبودار۔ اللہ تعالیٰ جنت کی اور دنیا کی عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا جنت میں۔ اور جنت کی حور کا حسن بتا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ میری یہ انگلی کا یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، فنگر ٹپ، اور عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں، اردو میں پورا کہتے ہیں، کہ جنت کی حور کا یہ پورا اس طرح سورج کو دکھا دیا جائے، جیسے لائٹ میرے سامنے ہے اس طرح دکھا دیا جائے تو سورج اس کی انگلی کے پورے کے نور کے سامنے غائب ہو جائے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والی عورت کا حسن کیسا ہوگا، جو کبھی ڈھلتا ہی نہیں، کبھی ڈھلے گا نہیں، کبھی خواہشیں نہیں مٹیں گی، اب تو یار بوڑھے ہو گئے، اب تو کچھ ہوتا نہیں۔ تو ایک جگہ میں بیٹھا تھا، کافی پرانی بات ہے، تو ایک صاحب کے سامنے قورمہ آیا، بوڑھے ضعیف تھے، تو میں پاس بیٹھا تھا، میں اس وقت کوئی 34-35 سال کا تھا، تو انہوں نے قورمہ اپنے سامنے سے ہٹا کرنا میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے لو بھائی کھاؤ، ہمارے تو کھانے کے دن بھی گئے اور نہانے کے دن بھی گئے۔ تو وہاں ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو، اور ویسے نہانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی دولت ہمیشہ ہمیشہ۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا کہ نو اینڈ، کوئی انتہا نہیں، یہ کھوپڑی میری ایسے ایسے ہلنے لگتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ تو لمیٹڈ سوچتا ہے، کھلا نہیں سوچ سکتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، کروڑوں سال کے بعد بھی وقت آف ہو جائے گا، وقت کا سوئچ آف ہو جائے گا، جیسے معراج پر جاتے ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں ٹائم سوئچ آف کر دیا، تو آپ 7 آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی اور اللہ تک کا دیدار کر کے آئے اور واپس آئے تو بستر ویسے ہی گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں وقت کو آف کر دے۔ تو یہ 2 پہلے پارے سے میں نے آیات چنی تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اطلب الجنت جہدکم، جنت کمانے کے لیے پوری جان لگا دے، وَاہْرَبُوا مِنَ النَّارِ جَهْدَكُمْ، اور جہنم سے بچنے کے لیے پوری جان لگا دے۔ دنیا کے لیے نہیں کہا کہ پوری جان لگا دے، جنت کے لیے کہا پوری جان لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے لیے فرمایا تو کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں جاؤ میرا رزق تلاش کرو۔ نماز کے لیے فرمایا فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کے لیے تیزی سے آؤ، تیزی سے آؤ، بھاگ کے آؤ نماز کے لیے۔ جنت کے لیے فرمایا سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کے حاصل کرنے کے لیے اور میری بخشش حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اور مقابلے کی دوڑ لگاؤ، جیسے کہ ٹریک پر دوڑ لگائی جاتی، ایک دوڑ لگا رہے تو لوگ باغ میں، جس کو جاگنگ کہتے ہیں، کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا، وہ اپنی چال چلتا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے نہیں، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اور پھر جب اللہ نے کہا میری طرف آؤ تو سب سے طاقتور استعمال کیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سرپٹ بھاگو، سرپٹ بھاگو اپنے اللہ کی طرف۔ اور فرار اس دوڑنے کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز سے ڈر کے آدمی بھاگ رہا ہو تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سوا ہر چیز تمہارے لیے مصیبت ہی ہے، ان سب سے جان چھڑا کے بھاگو اللہ کی طرف۔ حضرت ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں میری بات غور سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک، حالانکہ وہ صحابی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، صلح حدیبیہ، جنگ خندق، ان کے پاس تو بخشش کے ڈھیر لگے پڑے۔ خود صحابی ہونا بخشش کے لیے کافی ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے، میں آپ کے تمام صحابہ کو جنت میں داخل کروں گا، چاہے انہوں نے کوئی غلطیاں کی اور چاہے نہیں کی، سب کے لیے۔ لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے۔ بچوں دھیان سے، بچیوں دھیان سے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا زبان نکال کے پکڑ کے کہ اس کو قابو کر، یہ پوری شریعت ہے۔ اور ایک اور حدیث سنو جو ابو دجانہ، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، دوسرا کہہ رہے ہیں دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ اب ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک سنت ہے۔ وہ پہ کہا بڑی عظیم الشان، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن آپس میں بعض سے چھوٹی ہیں، بعض بڑی ہیں۔ آپ کو میٹھا پسند تھا، یہ بھی سنت ہے، آپ نے داڑھی رکھی، یہ بھی سنت ہے، آپ نے پگڑی باندھی، یہ بھی سنت ہے۔ تو سنتوں کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، ساری بہت عالی شان ہے، لیکن آپس میں بعض کا درجہ اونچا ہے، بعض کا نیچا ہے۔ اب میرے نبی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، بڑی بھی نہیں کہا، بہت کہا ذالک من سنتی، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت، اگر تو نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ اور میرے رب کی قسم، جنت بہت بڑی چیز ہے، پر نبی کے پڑوس کے سامنے بہت چھوٹی چیز۔ جنت مل جانا بھی بڑی بات، لیکن جنت سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے نبی کے دیوار کے ساتھ دیوار بنا لو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ اور بڑی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، اور قیمتی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے۔ جنت قیمتی ہے، جنت سے قیمتی وہ جگہ قیمتی جہاں میرے نبی کا پڑوس ہے، اور پڑوس سے قیمتی وہ پڑوس ہے جو دیوار کے ساتھ دیوار ہے۔ تو کوئی سوکھی سنت تھوڑا ہی بتائیں گے میں ہر روٹی کے بعد حلوہ کھا لیا کر، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، میں تو سارے ہی پہنچ جاؤں گے نا جنت سے۔ اب مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے حلوہ کھانے، تسی کوئی گھٹ کر لو، کھا تباہی پھیر دیں گے۔ راتی تہاڈی دعوت ہوندی دوپہر تسی روٹی نہیں کھاندے ہو، راتی ٹکا کے کھاواں گے۔ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ میرے ایکسپریشن دیکھو، میرے الفاظ میں پریشر دیکھو، میری ایک عظیم الشان سنت، وَذَلِكَ مِن سنتی، یہ الفاظ میں آپ کا ایکسپریشن تھا، وَذَلِكَ مِن سنتی، بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، وہ ہے اگر تو کر گیا تو یہ دیکھ ایسے ہوں گے ہم ایسے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے! کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے ان استطعت او قال ان قدرت، بیٹے سوکھا نہیں ہے، تجھے تھکنا پڑے گا۔ ان استطعت، یہ داڑھی نہیں میں رکھ کے تیل چوک پڑ لو کون سوکھا ہو گیا، نہیں، ان استطعت، اس میں تم نے تھکنا پڑے گا۔ اگر بڑے گھر بنانے کے لیے تھکنا نہیں پڑتا، ان استطعت، بیٹے تمہیں تھکنا پڑے گا، ان قدرت، زور لگے گا تب جا کے کام بنے گا۔ اور اگلا سنو، ان تصبح و تمسیا، اور ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا، ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا، یہ ایک دفعہ کے کرنے سے ہو جائے گا، دوبارہ پھر اسی طرح شروع کرنا پڑے گا، پھر شروع، حتیٰ کہ تیری موت آئے گی اور تیری یہ جنگ جاری رہے گی، تو پھر آگے میں پھولوں کے ہار لے کے تیرے لیے کھڑا ہوں گا کہ میرا پڑوسی آ گیا، میرا پڑوسی آ گیا۔ واہ میرے بیٹے، ان استطعت کرنے میں زور لگے گا، ان تصبح و تمسیا، میرے بیٹے ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک باری تے کافی نہیں۔ وہ کیا ہے اب سنو، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، بیٹا اس دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہ پیدا ہونے دیں۔ تہجد پڑھنا آسان ہے،
پیدل حج کرنا آسان ہے، زکوٰۃ دینی آسان ہے، اور اس دل کو صاف کرنا بڑا اوکھا کام۔ جو یہ بچہ بچی کر گیا، بڑا بڑی کر گیا، امیر امیرن غریب غریبن کر گیا، تو پھر خوشخبری کیا ہے؟ تمہارے نبی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، آؤ آؤ آؤ، میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میری سنت کو لے کے آ گیا۔ ارے یوں گلے لگائیں گے اور سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اس سنت پہ عمل کرنے والوں سے دنیا خالی ہے۔ اس سنت پہ عمل کرنا تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ یہ لکھا ہوا نا اسلام اور اخلاقیات۔ بیٹو یہ صرف 2 حدیثیں مجھ سے لے لو، 2 حدیث۔ اخلاقیات پر تو ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں آئی پڑی ہیں، میں لاکھوں حدیثوں کو 2 میں جمع کر کے آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اب اللہ کی قسم آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ اور دیکھو بچوں، جو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا مزہ ہے وہ غصہ نکالنے کا مزہ نہیں ہے۔ جو سہ جانے کا مزہ ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس نے یہ کہا میں چھوٹے پہ ہوتا میں بھی کر کے بھی کھاؤں، میں بھی 10 کے بھی کھاؤں، میں مزہ چکھا دوں گا، میں تگنی کا ناچ نچا دوں گا۔ ارے تو خود نہ چلے پھر دیکھ تیرا نبی کیسے تیرا استقبال کرتا ہے۔ اپنے دل کو آئیں گے نیگیٹو رویے، آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو صاف کرو، دھوتے رہو یہاں تک کہ موت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ اور سارے دکھ دردر دور ہو جائیں۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال ہوئے۔ اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس سے 1000 سال پہلے، اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہے جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرے نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کو، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔
تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا. جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو. ہم مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر. یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے. تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا. یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا. سب کی نبوت آئی اور چلی گئی. یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے. آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا. آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. وہ کیا ہے؟ کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی. سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا. ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا. اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی. اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں کیونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، ان کو نقطے کی ضرورت کوئی. تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں. دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال. احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال. تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں.